یہ شعوری جب ہماری زندگی گزاریں، اللہ پہلے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کیا فرض ہوتا ہے؟ نماز، اور مردوں کے لیے نماز میں جا کے پڑھنا، مسجد میں جا کے پڑھنا ہے۔ ہاں جی، ایمان تازہ ہے اور شعوری ایمان ہے آپ کا، نماز پڑھنا چاہیے۔ اب ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ لیا، عام طور پر عادت ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد سونے کی تھوڑی دیر۔ اب آفس وغیرہ جانے والے فوراً چلے جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ جن کو کوئی کام نہیں ہے تھوڑی دیر سوتے ہیں، سو کے جاگتے ہیں۔ سوئے، احتلام ہو گیا، اب کیا کریں؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہا لینا چاہیے، اتنا ہی ہے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت سحری کھائی، اب وہ 5:10 کو سحری کھائی، 5:20 کو حیض شروع ہو گیا، اس کا روزہ نہیں ہوتا، وہ ختم اس کا روزہ۔ اسی طرح کوئی عورت روزہ رکھی ہے، 6:20 کو اذان ہے مثلاً، اب وہ 6 بجے اس کو حیض شروع ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ توڑ دینا چاہیے، اس کا روزہ ہوتا نہیں ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ کوئی بولے گی اتنے گھنٹے 14 گھنٹے روزہ رکھی میں، 10 منٹ میں ایسا ہو گیا نا، اس کا ثواب ملے گا، روزہ تو نہیں ہوتا لیکن اتنی دیر تھے نا روزہ، اس کا ثواب ملے گا۔ تو فجر کی نماز کے بعد کسی کو حیض آ گیا یا کوئی جنوبی ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہوتا ہے۔ جن کو احتلام ہو گیا، جن کو حیض ہو گیا، ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ رمضان میں بیوی سے صحبت کر سکتے کیا؟ ہاں جی، کر سکتے، بیوی سے صحبت کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ارے رمضان کے مہینے میں کوئی صحبت کرے گا کیا؟ کرو جی، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اب اٹھے ذرا دیر سے اٹھے، نہا کر سحری کرے تو ٹائم نہیں ہے، نہائے تو ٹائم نکل جائے گا، ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں وہ سحری کھائیں گے، بعد میں نہائیں گے۔ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، وہ احتلام ہو گیا ہو یا بیوی سے صحبت کیے ہیں، دونوں صورت میں یہ جائز ہے کہ آپ پہلے سحری کھائیں پھر اس کے بعد نہائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آتا ہے، آپ بھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ذرا دیر سے جاگے، سحری کھائے پھر اس کے بعد نہاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک حکم ہے شریعت کا کہ آپ کو اجازت ہے، کوئی بات نہیں، تو اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ سحری کھائے، روزہ بھی شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں جس سے بچنا چاہیے انسان کو؟ گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، برائی ہے، ٹی وی دیکھنا ہے یا یوٹیوب دیکھتے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیشہ گناہ ہیں، رمضان کے مہینے میں اور بھی بڑا گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو آدمی کے رمضان کا روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ، غیبت یہ سب نہیں چھوڑتا ہے، کیا ضرورت ہے بھوکا رہنے کی؟ بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول یہ نہیں بولے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ ہاں، تو رمضان میں گناہوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ علماء کی مجلس اگر ہوتی ہے رمضان میں، اس میں شریک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نیند آتی ہے، لیکن وعظ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، نیند نہیں آتی، توجہ سے سنتے ہیں۔
اسی لیے بہت سارے لوگ مجالس رمضان، رمضان کے دروس، ایسا ہر جگہ کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتے رہتا ہے بہت ساری مسجدوں میں۔ قرآن پڑھنے کے بعد، تراویح ختم ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیان ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے۔ یہ سب ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ثواب تو ہے، سمجھ کر جب پڑھیں گے قرآن کو اور زیادہ ثواب ہے۔ سمجھ نہیں سکتے، جو سمجھاتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے سیکھو۔ تو یہ دن بھر احتیاط بہت کرنی چاہیے، غیبت نہ کریں، فلاں نہ کریں، فلاں نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے تھوکتے رہتے ہیں رمضان میں۔ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جمع کر کے نہیں نکلنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں تھوکتے رہتے ہیں رمضان میں، ارے روزہ مکروہ ہوتا، مکروہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تم غلط سمجھے ہو۔ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ کیا ہے، اگر کوئی آدمی بھول کے کھا لیا، روزہ تھا اس کو یاد نہیں، کھا لیا، جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے چائے پینے کی، فجر کی نماز پڑھے تو فوراً چائے کی دکان کو جاتے، 1-2 دن ایسے رہتا بعض لوگوں کو، فوراً ہوٹل جاتے چائے پیتے۔ ہاں صاحب، بھول کر چائے پی لیے کہ میں روزہ ہوں، یہ بھول گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ پورا کرو۔ لیکن فرض کیجئے آپ نے آدھی چائے پی لی، آپ کے بھائی نے ارے روزہ نہیں کیا جی، تو اللہ، اب کیا سمجھا، اب آدھی ہے نا وہ بھی پی لیں، ہاں تمہارا روزہ گیا۔ تم کو یاد آ گیا نا، یاد آنے کے بعد منہ میں جو ہے وہ بھی تھوک دینا، یہ نہیں ہے اس کو نگل لیے یا کوئی باقی تھوڑی چائے اس کو بھی پی لے، تب تمہارا روزہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا تمہارا روزہ۔ بھول کر کھانے پینے کے تک اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے تم کو کھلایا پلایا، لیکن یاد آنے کے بعد یہ ایک گھونٹ بھی آپ نہیں پی سکتے نا۔ اسی طرح کسی آدمی کو قے ہو جائے، یہ سب دن میں ایسے ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انگلی ڈال کے قے کیے، اب تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا، تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دن میں انجیکشن لینا ہے، بخار کا، سردی کا، کسی بھی بیماری کا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تمہارے اندر وہ پانی جاتا ہے انجیکشن کا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن گلوکوز لیے، وہ تو تمہاری غذا ہے، وہ روزہ ٹوٹ جاتا۔ غذا کا جو انجیکشن ہے، گلوکوز چڑھاتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہا سکتے کیا روزہ رکھ کے؟ نہا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ گرمی زیادہ ہے، تکلیف ہو رہی، نہاؤ۔ 12 بجے کے بعد بھی نہا سکتے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کر سکتے کیا؟ ہاں مسواک کر سکتے جی۔ نہیں، مسواک میں تھوڑا اس کا مزہ آتا نا، کوئی بات نہیں جی، اللہ کے رسول بھی کرتے تھے مسواک، بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، بعض حدیثوں میں ایسے آیا ہے، تو مسواک کر سکتے۔ اب تو مسواک کہاں کرتے ہیں لوگ، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے، وہ بھی کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ میٹھا سب لگتا نا، کوئی بات نہیں، حلق کے اندر نہیں جانا، اس کے احتیاط کرو۔ کان میں دوا ڈالیں، جائز ہے، آنکھ میں دوا ڈالیں، جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں اگر ڈالے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں جب وضو کرتے ہو ناک میں اندر تک پانی چڑھاؤ، یہاں تک جانا جی، ٹسکا لگے تو بھی کوئی بات نہیں، ہاں روزہ رکھے تو ایسا مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناک کے راستے سے حلق میں پانی چلے جاتا ہے، اس کی وجہ سے احتیاط کرنا بہتر ہے رمضان میں۔
नाक में ऊपर तक पानी ना चढ़ाएं, थोड़ा कम चढ़ाएं। तो आँख में कान में डालने से कुछ नहीं, अलबत्ता नाक में पानी चढ़ाने से रोज़ा टूट सकता है, उसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। कभी कुल्ली किए, कुछ लोगों की आदत होती है गरारा करने की, पहले करते थे लोग, आजकल तो नहीं करते। कुल्ली करे, थोड़ा पानी चला गया, रोज़ा नहीं टूटता, वो भी भूल चूक में आता है, आमदन नहीं करे। कुल्ली करे, थोड़ा पानी अंदर चला गया, रोज़ा नहीं टूटता, वो भी जो भूल चूक होती उसमें वो भी आ जाता है। सुरमा लगा सकते क्या? हाँ जी, सुरमा लगा सकते, अगरचे कोई सही हदीस नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से एक ज़ईफ़ हदीस में आया कि आपकी आँख में सुरमा भरा था। रमज़ान के दिनों में आप जब मिंबर पर बैठे या खुतबा दिए तो आपकी आँखों में इस्मिद नामी सुरमा भरा था। कोई सही हदीस नहीं। मैंने कहा नाक में ये काम आँख में डाल सकते, दवा डाल सकते, जिनको इंजेक्शन वगैरह होता है ना, ऑपरेशन होता है आँख का, तो उनको 21 दिन तक दवा डालनी पड़ती है ना। रमज़ान में ऑपरेशन हुआ, कोई बात नहीं, डालो। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है।